کم یصلی فی رمضان من رکعہ، پورا ایک باب باندھا ہے حضرت امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ نے۔ ابن ابی شیبہ یہ مشہور محدث ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے استاد اور ان کے شیخ۔ انہوں نے ایک پورا باب باندھا کہ رمضان المبارک میں تراویح کا بیان، کہ کتنی تراویح پڑھی جائیں گی، کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ یہاں پورا ایک باب باندھ کے آگے جتنی وہ روایات اور حدیثیں لائے ہیں ساری 20 رکعت کی لائے ہیں، ایک بھی 8 رکعت کی حدیث نہیں ہے۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں۔ اب بخاری شریف سے میں وہ مقام بھی پڑھوں گا کہ جہاں سے وہ 8 بعض سلفی اور غیر مقلدین حضرات 8 کا ثبوت لاتے ہیں، میں انشاءاللہ وہ روایت بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اب سند میں چھوڑ رہا ہوں، میں ڈائریکٹ تابعی یا صحابی کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ ان شتیر بن شکل، یہ عظیم تابعی تھے شتیر بن شکل، انہ کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، وہ ماہ رمضان مبارک میں 20 رکعتیں اور وطر جو تھے وہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ سبحان اللہ بھی ساتھ کہتے رہے، کیونکہ جب کوئی دلیل ہوتی ہے، بات دلیل پہ ہو تو دلیل پہ بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ حضرت عمر بن قیس وہ کہتے ہیں کہ ان ابی الحسنہ، یہ تابعی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعہ، کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا بھی عمل آ گیا۔ اور تیسری روایت لائے ہیں یحییٰ بن سعید سے کہ ان عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم خلیفہ ثانی، امر رجلا یصلی بہم 20 رکعہ، انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھائے۔ چوتھی حدیث کان ابن ابی ملیکہ، یہ بہت بڑے عظیم تابعی گزرے ہیں، محدث ہیں، یصلی بنا فی رمضان 20 رکعۃ ویقرأ بحمد الملائکۃ فی رکعہ، نافع بن عمر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ عن عبد العزیز بن رفیع، اگلی روایت ہے کہ کان ابی بن کعب، ابی بن کعب وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا استقرئ القرآن من 4، عبداللہ بن مسعود و ابی بن کعب و سالم و معاذ بن جبل، قرآن سیکھنا ہے تو 4 سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے، ابی بن کعب سے، سالم سے، معاذ سے۔ تو ابی بن کعب کا عمل یہ ہے کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعۃ ویوتر بصلاۃ، وہ لوگوں کو رمضان المبارک میں مدینہ منورہ کے اندر 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اگلی روایت ہے ان نبی اسحاق سے ان الحارث، حارث تابعی سے کہ انہ کان یعم الناس فی رمضان باللیل ب20 رکعۃ ویوتر بثلاث ویقنت قبل الرکوع، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 زمانے خیر والے بتائے ہیں، فرمایا خیر امتی قرن الذین یلونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہتر وہ زمانہ جس میں میں موجود ہوں، پھر وہ جس میں میرے دیکھنے والے موجود ہیں، پھر وہ جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ اب تابعی صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ کے زمانے میں وہ لوگوں کو جماعت کروایا کرتے تھے۔ حضرت حارث تابعی وہ جماعت کرواتے تھے لوگوں کو ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر، اور رکوع سے پہلے وہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ اگلی روایت ہے ابی البختری سے کہ انہ کان یصلی 5 تراویحات فی رمضان ویوتر بصلاۃ، وہ ماہ رمضان میں 5 تراویح کرتے۔ کتنے تراویح ہے؟ 5 تراویح کہتے ہیں 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھ جانا، تھوڑا سا آرام کرنا، جس طرح ہم کرتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ پڑھتے ہیں، یہ جو ہے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ تو کتنے تراویح کرواتے تھے؟ 5۔ 4 میں ایک تراویح ہو گیا، پھر 4 میں ہو گیا، کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 8، پھر 4 میں ہو گیا، کتنی ہو گئی؟ پھر 4 میں ہو گیا، پھر 4 میں ہو گیا، تو 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ اب بھی پتہ نہیں کو بازار میں وہ کون سا جھگڑا ہے 8 اور 20 والا،
اللہ کے بندو، حضور نے ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان مبارک میں قیام کیا، نماز پڑھی، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ 8 پڑھ کے فرار، 12 پڑھ کے فرار، 4 پڑھ کے فرار۔ اب فرار والے پتہ نہیں کدھر ہیں، نہ یہ مولا علی کی طرف ہے، نہ حضرت عمر فاروق کی طرف ہے، نہ ابی بن کعب کی طرف ہے، نہ صحابہ کی طرف ہے، نہ تابعین کی طرف ہے، یہ خود ہی اپنی طرف ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن اسود، یہ بھی عظیم تابعی ہیں، یصلی بنا فی رمضان 40 رکعتا و یوتر ب7، وہ ماہ رمضان مبارک میں 40 رکعتیں پڑھاتے ہیں۔ بعض میں 36 لکھا، بعض میں 37 لکھا، 41 تک کی روایتیں ہیں، وہ اس طرح کے مکمل نماز عشاء۔ حضرت عطا بن ابی رباح، یہ عظیم تر محدث ہے، تمام ٹوٹل جتنے بھی محدثین گزرے ان کے یہ استاد ہیں۔ عطا تابعی ہے، وہ کہتے ہیں ادرکت الناس وهم یصلون 23 رکعتا بالوتر، میں نے تمام لوگوں کو پایا ہے، تمام کے تمام لوگوں کو پایا کہ ماہ رمضان میں وہ 23 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ کتنی رکعتیں؟ یہ عطا تابعی کہتے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کے یہ شاگرد ہیں، میں نے جتنوں کو بھی دیکھا وہ کتنی رکعتیں پڑھا رہے ہیں؟ 23، 20 تراویح اور 3 وتر۔ حضرت داؤد بن قیس کہتے ہیں ادرکت الناس بالمدینہ فی زمان عمر ابن عبد العزیز و ابان ابن عثمان یصلون 36 رکعتا و یوترون بالثلاث، میں نے لوگوں کو مدینہ منورہ میں دیکھا، حضرت عمر بن عبد العزیز اور ابان بن عثمان کے زمانے میں وہ 36 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ 36 سمجھ آ رہی ہے میں نے کیسے کہا کہ ساتھ نماز عشاء بھی ملا لیں، کچھ نوافل ملا لیں اور 3 وتر۔ حضرت سعید بن عبید کہتے ہیں کہ ان علی ابن ربیعہ کان یصلی بہم فی رمضان 5 تراویحات و یوتر بصلاۃ، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے 5 تراویحات کے ساتھ۔ کتنے تراویح ہے؟ 5، یعنی 20 رکعتیں اور 3 وتر پڑھایا کرتے۔ سعید بن جبیر، عظیم تابعی مولا علی کے شاگرد، جو امنا، ان کے بارے میں حضرت وقاع کہتے ہیں کانا سعید بن جبیر یا امنا فی رمضان فیصلی بنا 20 لیلۃ 6 تراویحات، کہ وہ ماہ رمضان مبارک میں ہمیں جو تھے نماز پڑھایا کرتے تھے 6 تراویحات کے ساتھ۔ کتنے تراویحات؟ 6۔ اس کو سمجھیے گا، 5 تراویحات تو یہ ہو گیا، یہ کتنی رکعتیں ہوگی؟ 20، 3 وتر، اس کے بعد بھی آرام۔ کتنے تراویحات ہو گئے؟ 6۔ یہ سعید بن جبیر ہے۔ اگلی حدیث سنیے گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ سبحان اللہ کون نہیں کہتا۔ یزید بن ہارون راوی ہیں، اخبرنا ابراہیم بن عثمان ہے، عن الحکم ہے، عن المقسم ہے، عن ابن عباس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انا رسول اللہ، اب بات آ گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، نبی پاک علیہ السلام رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ مفتدہ سودا لب گیا کہ نہیں؟ بولے بھائی سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تھی مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد، امام بخاری کے ایک روایت میں نے ساری روایتیں پڑھ دی ہیں، ایک بھی روایت نہیں ہے 8 کی 12 کی، باقی یہ 20 23 36 40 وہ میں نے تطبیق کر دیا۔ اب آتا ہوں بخاری شریف کی طرف، جو حدیث وہ 8 والی پیش کرتے ہیں کہ 8 رکعتیں ہیں جی تراویحوں کی، ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ باب باندھا ہے حضرت امام بخاری نے، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان میں اور رمضان کے علاوہ مہینوں میں رات میں قیام کرتے تھے۔ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں قیام کرتے تھے، یعنی سارا سال ہی قیام کرتے تھے۔ تو مجھے بتائیں تراویح ماہ رمضان میں ہوتی ہے یا سارا سال ہوتی ہے؟ بولے نا، تو پتہ چلا یہ جو عبادت ہے وہ تراویح والی نہیں ہے، یہ وہ عبادت ہے جو سارا سال ہو رہی ہے، کیونکہ تراویح کس میں ہوتی ہے؟ رمضان میں۔ یہاں جو کہا گیا وغیرہ ہی، رمضان کے علاوہ بھی باقی سارے مہینوں میں نبی پاک علیہ السلام کتنی رکعتیں پڑھتے تھے رات کو؟ یہ باب ہی بتا رہا ہے کہ تراویح کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ پھر آئیے آپ کو ایک اور نظارہ دکھاتا ہوں، آئیے آئیے آئیے، پھر دیکھیے یہ کیا ہے،
सहीहुल बुखारी बाबो क़ियाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लैल फी रमज़ान व गैरिही। बात तहज्जुद की हो रही है, तुम तरावियों में ठोक रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। इन्नल वहाबियत कौमुन ला याकिलून। बात इमाम बुखारी तहज्जुद की कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तहज्जुद सारा साल पढ़ी जाती है कि नहीं? बोलिए भाई, अब तहज्जुद कितनी पढ़ी जाती है ये पूछा गया हज़रत उम्मुल मोमिनीन से। अभी सलमा बिन अब्दुर्रहमान अन्ना अखबारा, वो कहती है अन्ना साला आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, कि उन्होंने हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीक़ा कायनात आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कैफ़ा कानत सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम रमजान में आका करीम अलैहिस्सलाम की नमाज कैसी होती थी। सवाल करने वाले ने सिर्फ माह रमजान का किया। किसका किया? माह रमजान का, जहां से इनको धोखा लगा। पर हजरत उम्मुल मोमिनीन ने जो जवाब दिया वो जवाब कौन समझेगा। आप कहने लगी फकालत, आपने कहा मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीदु फी रमजान वला फी गैरिही अला 11 रकाता युसल्ली अरबा सुम्मा तसल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना सुम्मा युसल्ली अरबान फला तसल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना सुम्मा युसल्ली सलासा। आपने इरशाद फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम रमजान और गैर रमजान, रमजान और यानी मुहर्रम सफर रबी अव्वल रबी सानी जमादी सानी रजब शबान रमजान शवाल ज़िकात ज़िलहज, पूरे साल में नबी पाक अलैहिस्सलाम 11 रकातें पढ़ते थे। 8 हो गए तहज्जुद और 3 हो गए तरावी होती है पूरे साल में जी। फिर लफ्ज तरावी पे गौर करें। यह लफ्ज तरावीह, यह तरवीहातुन की जमा है। किसकी जमा है? सिर्फ मैं 5 मिनट और ज्यादा लूंगा ताकि यह मसला क्लियर हो जाए। तरवीहातुन की जमा क्या है? तरावीह। कितनी? तरावी। और अरबी के अंदर जो जमा होती है, हमारे यहां तो होती है ना वाहिद जमा, वाहिद जमा, 2 को भी हम जमा कह देते हैं। अरब वाले 2 को जमा नहीं कहते, उनके यहां वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया 2 को कहते हैं, यानी 1 2 फिर जमा। तो तरवीहातुन कम अज कम कितने तरवीए हो जाएंगे? तरावी में कितने तरवीए हो जाएंगे? कम अज कम 3। अब 4 रकातों के बाद बैठना एक तरवीया है, फिर 4 रकातों के बाद बैठना दूसरा तरवीया है। तो तुम्हारी तो नमाज तरावी भी नहीं बनती। नाम तरावी का देते हो, ये बनती है नमाज तरवीहतैन। या तो क्या करो, हम आज से तरवीहतैन पढ़ेंगे, कहते तरावी हो, पढ़ते तरवीहतैन हो। लफ्ज भी तुम्हारे जो है वो हक में नहीं है। फिर हमारी दलील क्या है कि ये 20 तरावी है। अकली दलील भी देता हूं। ये जो सिपारे बने हैं ये ताबईन के जमाने में बने हैं कुरान पाक के। किनके जमाने में? ताबईन के जमाने में सिपारों की तकसीम हुई है। सूरत नबी पाक के जमाने में क्लियर हो गई थी कि ये फलां सूरत है, ये फलां सूरत है। उन सूरतों के नाम भी नबी पाक ने बता दिए थे। लेकिन जो रकू है ना, ये 1 रकू है, ये 2 रकू है, ये 3 रकू है, ये रकू हुजूर के दौर में नहीं बने। ये बने हजरत उमर फारूक के जमाने में। उबई बिन काब जितना पढ़ के तरावी में रकू करते थे वो रकू बन जाता था। अब कुरान पाक के टोटल रकू कितने हैं ये गिन ले, और फिर अहले सुन्नत की तरावी की रकातें गिन लें, फिर इनकी तरावी की रकातें गिन लें। आपको ये रकू बता देंगे कि अहले सुन्नत व जमात अहनाफ हूं, शवाफे हूं, मालकिया हूं, हनाबिला हूं, आज तक जो 20 तरावी पढ़ रहे हैं वही तरावी जो है वो कुरान पाक के रकूओं को शुमार होती है। कैलकुलेटर निकालने जल्दी जल्दी कोई। 20 एक दिन में कितने हो गए? करें 20 540 रकू है। 540 रकू है। इसको तकसीम 20 से करें, तकसीम कर दें। टोटल कितने रकू है? 540। वैसे 54 है, लेकिन वो आखिर छोटे छोटे रकू है ना, छोटी छोटी सूरतें हैं, उनको 540 में कर लें। 540 तकसीम 20 तो लैलतुल कदर ही तो कुरान खत्म होता है।
تسی 8 ثابت کرو نا. اب سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالی ہمیں 20 پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم الحمدللہ صحابہ کے پیچھے، اہل بیت کے پیچھے، تابعین کے پیچھے، اور آج تک جتنی امت جس پہ جمع ہے ہم سب کے پیچھے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق